بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا وَأَظُنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے. سورہ وہی حامیم سجدہ چل رہی ہے. الیہ یرد علم الساعة. قیامت کا جاننا کب ہوگی، کس لمحے کس گھڑی ہوگی، فرمایا سے یہ صرف اللہ کو زیبا ہے. یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں. وہ مالک، وہ خالق جس نے کائنات کو عدم سے وجود دیا، جو ہر لحظہ کتنی مخلوق نئی پیدا فرما رہا ہے، ایک لمحے میں کتنی مخلوق صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے، کوئی جانتا ہے؟ کسی کو اس سے کیا تعلق؟ وہ جو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، یہ اسی کو زیبا ہے. وہی جانتا ہے کہ کب چیزیں اختتام کو پہنچیں گی، کب یہ کائنات ختم ہوگی، کب آسمان پھٹ پڑیں گے، کب قیامت کا زلزلہ آئے گا، کب قیامت قائم ہوگی. الیہ یرد علم الساعة. یہ زیبا ہی اس کو ہے. آپ مخلوق کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کب خاتمہ ہوگا، قیامت کب ہوگی، ہمیں وقت بتائیں، تاریخ بتائیں، دن بتائیں. کفار و مشرکین، علماء یہود و نصارہ اس طرح کی حجت بازیاں کرتے تھے. فرمایا تم جانتے ہو ما تخرج من ثمرات من اکمامها. تمہیں پتہ ہے یہ جو نباتات ہے، چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیوں سے لے کر بڑے بڑے درختوں تک، کس گابھے سے کب کون سی کونپل پھوٹ رہی ہے، جانتے ہو؟ نہیں جانتے. تم جان سکتے ہو کہ کس ذرے سے کیا شے کب تخلیق ہو رہی ہے. یہ کوئی ایک ایسا عمل نہیں جو اللہ نے چیزیں پیدا کر دی تو ختم ہو گیا، نہیں.
یہ مسلسل جاری ہے، چیزیں پیدا بھی ہو رہی ہیں، چیزیں مٹ بھی رہی ہیں۔ کتنی کونپلیں ایک لمحے میں کائنات میں روئے زمین پر پھوٹتی ہیں، کتنے بڑے بڑے درخت فنا ہوتے ہیں، کتنی مخلوق پیدا ہوتی ہے ذی الارواح میں، انسان، حیوان، جانور، پرندے، آبی، خشکی، ہوائی۔ یہ زمین پر رہنے والی مخلوق ایک لمحے میں کہاں کہاں کتنی پیدا ہو رہی ہے، وہ صرف جانتا نہیں، وہ خود بنا رہا ہے۔ بات علم کی یا جاننے کی نہیں، وہ خود پیدا فرما رہا ہے۔ کس کس ذرے کو کیا کیا شکل دے رہا ہے، کہاں رویدگی ہو رہی ہے، کہاں نباتات اگ رہی ہے، کہاں فصلیں اگ رہی ہیں، کہاں پھل پک رہے ہیں، کہاں انسان پیدا ہو رہے ہیں، کہاں جانور پیدا۔ یہ سارا جاننا اسی کو زیبا ہے۔ تو یہ سارا کھیل کب ختم ہوگا؟ یہ بھی اسی کا کام، جس نے یہ کھیل بنایا ہے اور جو اسے چلا رہا ہے۔ یہ جاننا کہ یہ ختم کب ہوگا، یہ اسی کو سزاوار ہے۔ بندے کا اتنا علم اور اتنی استعداد، اپنی تخلیق نہیں جانتا، دوسرے کی کیا جانے گا؟ کس کو علم ہوتا ہے کہ کن کن ذروں سے میرا وجود بنا، کن کن حالتوں سے بنا؟ کس کو علم ہوتا ہے کہ جب وہ شکم مادر میں بن رہا ہوتا ہے کہ میری شکل کیسی ہوگی، میرا چہرہ کیسا ہوگا، میرا قد کتنا ہوگا، میرا نصیب کیسا ہوگا، میرا عقل و شعور کیا ہوگا، مجھے علم کتنا نصیب ہوگا، میرا کردار کیا ہوگا، مجھے کیا توفیق ہوگی؟ کیا کوئی جانتا ہے؟ تو تم کچھ بھی نہیں جانتے، تو تمہیں قیامت کے جاننے یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ جو یہ سب کر رہا ہے، وہ چھوٹی سی تحقیق انسانوں نے کی، کوئی مشینیں بنائیں، الٹرا ساؤنڈ کیا، جی پیٹ میں مادہ ہے یا نر ہے، یہ اسی پہ خوش ہے۔ اور وہ بھی اندازہ ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا۔ تجربہ کر کے دیکھا۔ یہاں مجھے ایک ساتھی نے بتایا، 3 بچیاں تھیں اس کی، کہ جی بیوی امید سے ہے اور ڈاکٹروں نے کہا پھر بیٹی ہے۔ میں نے کہا یار مجھے تو لگتا ہے بیٹا ہے۔ وہ جی الٹرا ساؤنڈ کی ہے ہم، ٹھیک ہے، وہ پیدا ہوا تو بیٹا تھا۔ تو ایسے بھی ہزاروں کیس ہیں۔ انسانی علم اندازوں پہ مشتمل ہے۔ پھر کیا یہ جاننا علم ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہے، اس کا قد کتنا ہوگا، اس کا شعور کیا ہوگا، وہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، وہ نیک ہوگا یا بدکار ہوگا، وہ عالم ہوگا یا جاہل ہوگا، وہ کیا بنے گا، حکمران بنے گا یا مزدور ہوگا، وہ قید ہو کر پھانسی لگے گا یا تبھی کیا جانتی ہے مشین؟ کتنا جانتی ہے ایک انسان کے بارے؟ فرمایا وہ تو ایسا قادر ہے، وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، کہیں کسی درخت کی گاب سے کوئی کونپل پھوٹتی ہے، وہ صرف جانتا نہیں، وہ خود بنا رہا ہے، اسی کا دست قدرت بنا رہا ہے۔ وَتَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ، کوئی مادہ حمل سے نہیں ہوتی یا بچہ پیدا نہیں کرتی الا بعلمہ، وہ سب جانتا ہے۔ تو جب یہ سب تم نہیں جانتے
اس سے تمہیں کیا غرض؟ تم نہیں جانتے اپنے بارے کہ میں کب مروں گا، تمہیں کائنات کی فکر کھائے جا رہی ہے یہ کب ختم ہوگی۔ تم ایک فرد کے بارے، ایک درخت کے بارے نہیں جانتے یہ کب گر جائے گا، ایک پتھر کے بارے نہیں جانتے کب ٹوٹ جائے گا، ایک دریا کے بارے نہیں جانتے کب سوکھ جائے گا۔ تمہیں کیا تمہارے پاس ہے کیا؟ اپنے دائرہ کار میں رہو، جو شعور جو علم اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی تعمیر، جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کرو، یہ اس کا کام ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے، تو میرے پاس ایک بڑا سا وہ لے آیا کارڈ، یہ جو ہوتا ہے تعارفی جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کیا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس پر ایک ہندو جوگی کی بڑی مکروہ سی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ جی یہ کہتے کہ آپ بتا دیں قیامت کب ہوگی اور اس میں کتنا عرصہ باقی ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے کہا میرے بتائے بغیر بھی جب واقعہ ہوگی تو میں ماننی پڑے گی، مان لو گے، یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ انبیاء کو اللہ نے نہیں بتائی تاریخ، انبیاء نے کسی کو نہیں بتائی، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یہ زیبائی اسی کو ہے۔ تمہارے مسلمان ہونے نہ ہونے سے اسلام کو فرق نہیں پڑنے والا، یہ تمہارا ذاتی مسلمان ہوگے تو اللہ کی بخشش پاؤ گے، نہیں ہوگے تو جہنم جاؤ گے، یہ انتخاب تمہارا ہے، جدھر جانا ہے موج کرو۔ تو لوگ اندازے کرتے رہتے ہیں۔ ہم مدینہ منورہ میں تھے تو وہ جو آپ کے علم الاعداد والے ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا کہ اتنے سالوں بعد قیامت آ جائے گی۔ ایک ساتھی ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور مغفرت فرمائے اور اپنی رحمت میں جگہ دے۔ تو وہ کہنے لگے یار میری تو ابھی عمر اتنی سی ہے تو اتنے جلدی قیامت آج میں مر جاؤں، ابھی نہیں آنی چاہیے۔ ڈاکٹر بھی تھے، پی ایچ ڈی تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے یا آپ کے یا اس کے کہنے سے نہیں آئے گی۔ تو کئی سال ہو گئے، وہ ڈاکٹر صاحب بیچارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من مات فقد قام قیامت ہوا کما قال رسول اللہ، جو مر جاتا ہے ایک طرح سے اس کی قیامت تو قائم ہو، دار عمل اس کا تو ختم ہو گیا، دار جزا شروع ہو گیا۔ تو کب ہوگی یہ جاننا اللہ کو، کیسے ہوگی اور اس میں کیا کیا ہوگا یہ سب اللہ نے بتا دیا، انبیاء کو بتایا، انبیاء نے امتوں کو بتایا، سارا ذکر قرآن کریم میں کر دیا، سارا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کر دیا۔ کیا کیا ہوگا اس کی تیاری کرو، کب ہوگا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہوگا یہ یقین رکھو، ہوگا۔ یہ تمہارے سامنے ہر چیز پر روز قیامت گزر جاتی، کتنی بے پناہ مخلوق پیدا ہوتی ہے اور کتنی مرتی ہے۔ ایک طوفان ہے، آپ انسانوں ہی کو دیکھ لیں، ایک ہجوم ہے، آ رہا ہے اور زیر زمین جا رہا، ایک ہجوم ہے انسانوں کا۔ روزانہ کتنے پیدا ہوتے ہیں، روزانہ کتنے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر روئے زمین کی 6 کھرب آبادی کا اندازہ لگایا جائے تو کتنے پیدا ہوتے ہیں، کتنے کیا ہو رہا ہے، کہاں سے رہے ہیں، جا کہاں رہے ہیں۔ تو یہ جو تمہیں درمیان میں تھوڑی سی مہلت ملی ہے، اس میں اپنی تیاری کرو، کیونکہ قیامت کو ہوگا کیا فرمایا،
دنیا میں میری بارگاہ کو چھوڑ کر جن سے تم امیدیں وابستہ کرتے ہو، اسباب سے یا افراد سے، بتوں سے یا خواہشات سے، قیامت قائم ہوگی، ینادیہم تو تمہیں کہا جائے گا، این شرکائی، وہ جنہیں میرا شریک بناتے تھے تم کہ میرے کام تو یہ کر رہا ہے، میری امیدیں یہ پوری کرتا ہے، میری مشکلیں یہ پوری، وہ کہاں ہیں؟ لو انہیں، وہ تو خود قیامت کی نظر ہو گئی کائنات ساری، کہاں گئے تمہارے بت، کہاں گئے تمہارے بادشاہ، کہاں گئے تمہارے وزیر اعظم، کہاں گئے تمہارے جن کی تم پوجا کرتے تھے؟ یاد رکھیں، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی بھی دوسرے کی اطاعت کرنا ہی اس کی عبادت ہے۔ اللہ کی اطاعت کے حد کے اندر کسی کی بات ماننا یہ اسلام ہے، یہ عبادت ہے، کیونکہ اصل حکم اللہ کا ہے، سبب کوئی بن رہا ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو اور کسی فرد کا حکم مانا جائے اس ڈر سے کہ نہیں مانوں گا تو یہ میرا نقصان کرے گا، مانوں گا تو مجھے نفع دے گا، یہی اس کی عبادت ہے، یہی شرک۔ تو فرمایا طرح طرح کے شرک کرتے ہیں لوگ، کوئی خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے، کوئی امراء کو بنا لیتا ہے، سلاطین کو بنا لیتا ہے، کوئی بتوں کو بنا لیتا ہے۔ تو قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا، ہاں بھئی وہ جو میرے شریک اور میرے ساجیدار بنائے تھے وہ کہاں ہیں؟ لاؤ، آؤ اب بات ہو جائے، پتہ چلے وہ کون تھے اور تمہاری کتنی مدد کرتے ہیں۔ قالوا آذناک ما منا من شہید، فرمایا مشرکین اس وقت کہیں گے اللہ ہم یہ عرض کرتے ہیں ہم ان میں سے کسی کو نہیں جانتے۔ لڈو مک گئے، یارانے ٹوٹ گئے، کچی یاری لڈو، موت آئی، خام امیدوں پر پانی پھیر گئی، جھوٹی امیدیں بہا کر لے گئی۔ مشرک بھی کہے گا یا اللہ میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں، کوئی خبر نہیں کون تھا وہ کہاں گیا۔ قالوا آذناک، ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ما منا من شہید، ہمیں تو ان کی کوئی خبر ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کون تھے، وہ کیا ہوئے، وہ کہاں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور یہ حق ہے کہ میرے احکام کو چھوڑ کر جن کی اطاعت کرتے تھے وہ اس دن ان سے کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، کام نہیں آئیں گے، کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ، فرمایا اصل مصیبت یہ ہے کہ اس جرم سے کوئی انہیں چھڑانے والا بھی نہیں ہو، نہ کوئی ان کی شفاعت کرنے والا، نہ سفارش کرنے والا، نہ ان کی طرف سے کوئی وکالت کرنے والا، ان کے حق میں کوئی زبان نہیں کھولے گا۔ یہ شرک اتنی بری بلا ہے کہ میدان حشر میں اس کے حق میں کوئی زبان نہیں کھولے گا۔ فرمایا انسانی مزاج عجیب ہے، اللہ نے اسے پیدا فرمایا، تخلیق کا سارا بیان فرمایا کہ اسے ذرات خاکی سے مختلف چیزوں سے گزار کر ایک مادے کی شکل دیتا ہے، ایک لیکوڈ بناتا ہے، اس میں سے ایک جرثومہ لے کر، اس میں لاکھوں جرثومے ایک قطرے میں ہوتے ہیں، ایک جرثومہ لے کر اس سے انسانی وجود بنا،
کہاں کہاں سے ذرات خاکی کو کیا کیا شکلیں دے کر غذا کی، دوا کی، دودھ کی، پانی کی اس تک پہنچاتا ہے، اس کے بدن کی تعمیر کرتا ہے، اسے بھول جاتا ہے اور جھوٹی امیدوں پہ اور شیطانی وسوسوں پہ جم جاتا ہے۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، فرمایا انسان چیزیں سمیٹتے تھکتا نہیں ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، کمال آدمی، عجیب مخلوق۔ اور دیکھ لیجئے جس کا ہاتھ دامان رسالت سے چھوٹتا ہے یا جو دین سے ہٹتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، دنیا کے خزانے اسے مل جائیں پھر حال میں مزید، پھر بھوکے کا بھوک۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، اور دے دو اور مل جائے اور لوٹ لوں، ادھر سے بھی لے لوں ادھر سے بھی، بھائی اربوں جمع ہو گئے تمہارے پاس، خربوں جمع ہو گئے۔ یہاں میرے پاس ایک دن نیب کے سربراہ تشریف لائے تو وہ بات ہوئی لوگوں کی اسی طرح اس بھوک کی، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا ایک ڈائریکٹر ہے، اس نے 7-8 جو ہمارے بڑے سرمایہ دار سیاستدان ہیں ان کا حساب کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک خاندان کی وہ بتا رہا تھا، 2 کی اس نے مجھے بتائی، ایک کی بتائی کہ آج جو دولت اس کے پاس ہے اس میں آمدن ختم ہو جائے، 1 پائی کا اضافہ نہ ہو، جتنا خاندان آج ہے یہ جس طرح بڑھ رہا ہے بڑھتا رہے، پوتے پوتیاں آگے چل نسل بڑھتی رہے، آمدن نہ ہو تو جو موجود ہے یہ 465 سال یہ کھا سکتے۔ دوسرے کا اس نے اس سے کچھ زیادہ بتایا۔ عجیب بات ہے، وہ بھی پیٹ رہے ہیں، ادھر سے بھی لے لو ادھر سے بھی لے لو۔ ان حرام خوروں کا تو سود ہی ختم نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ ہیں جن کا ہر مہینے اربوں میں سود آتا ہے، اتنا سرمایہ ان کے پاس ہے کہ کئی ارب سود آتا ہے، وہ بھی اس میں جمع کر دیتے ہیں، پھر اوپر سود لگتا رہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر لوٹتے پھرتے ہیں، پھر بھاگتے پھرتے ہیں، اس سے بھی لے لو اس سے بھی لے لو اس سے بھی لے لو۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، یہ دولت سمیٹنے میں، اقتدار کے لالچ میں، دنیا کی نعمتوں میں یہ تھکتا ہی نہیں، بس سے ہی نہیں کرتا۔ وَمَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قُنُوطٌ، اور اس پر ذرا سی گرفت آ جائے، ذرا سی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے تو بس کہتا ہے مر گئے جی، ککھ نہیں رہا۔ اتنا نا امید ہوتا ہے کہ گویا مر ہی گیا۔ قرآن بالکل کھری کھری باتیں کرتا ہے، کوئی لحاظ نہیں کرتا، سچ بتاتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ملک کے سربراہ ہیں، لوٹ رہے ہیں، 2 دن حوالات آ گئی تو پیچس لگ گئے، رونے لگ گئے، پیٹنے لگ گئے۔ بھائی کچھ صبر حوصلہ کچھ، لیکن اللہ سے تعلق ہو تو پیٹ بھی بھرے، اللہ سے تعلق ہو تو مصیبت میں بھی کوئی سنبھالنے والا ہو، صبر اور حوصلہ بھی آئے۔ اور پھر فرمایا عجیب بات دیکھو، وَلِنَّ ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، جب اس پر مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، تو اس کے بعد جب ہم اسے اس سے نجات دے دیتے ہیں، خلاصی دے دیتے ہیں،
لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہتے یہ تو میرا حق تھا، کسی نے مجھ پر احسان تو نہیں کیا. کہ لوٹتے لوٹتے، مانگتے مانگتے، سمیٹتے سمیٹتے تھکتا نہیں. مصیبت آ جائے تو پھر مرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، اور اس سے نجات مل جائے تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، کسی نے. ہم پھر ان مصیبتوں سے، کوٹھیوں سے نکال کر حکومت دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں میرا حق بنتا تھا. اسے یہ خیال یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ما ظن الساعۃ قائمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولویوں نے باتیں گھڑ رکھی ہیں، کدھر قیامت ہو رہی ہے، اور کہاں ساری مخلوق پھر سے جیے گی، اور کہاں حساب کتاب ہو گیا ہے. مولویوں نے قصے گھڑ رکھے. پھر کہتے ہیں اچھا اگر ہو بھی گئی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے اپنے پردے کے پاس جانا بھی پڑا، ہو گئی قیامت قائم ہو گئی، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو جو یہاں مجھے یہاں مزے کرا رہا ہے وہاں بھی مجھے کو مزے کرائے گا. یعنی ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ مولویوں کے قصے ہیں، کب قیامت ہوگی، کتنی مخلوق مر گئی، مٹی ہو گئی، کون اسے زندہ کرے گا، کتنی اور مرے گی. لیکن اگر ہو بھی گئی تو یہاں دنیا میں بھی تو اللہ ہمیں مزے کرا رہا ہے نا، تو وہاں بھی ہم ہی کو مزے کرائے گا. ان رجعت الی ربی ان لی عندہ للحسنیٰ، اگر اللہ کے پاس واپس پروردگار کی بارگاہ میں جانا پڑا تو موج ہماری ہی ہوگی. یہاں تک تو بات تھی انسان کی. آگے اللہ کریم اپنی بات فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. فَلَنُبَيِّنَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمَلُوا، جو ناشکری کرتے ہیں وہاں تم کو تمہارے اعمال بتلائے جائیں گے. تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی. تمہاری عدالتیں مدعی سے پوچھتی ہیں اس نے کیا جرم کیا، پھر اسے کہتی ہیں اچھا ثبوت لاؤ. وہ عدالت کسی سے پوچھے گی نہیں، وہ خود بتائے گی تو نے یہ جرم کیا اور یہ تیرا ثبوت ہے، یہ تیرا اعمال نامہ ہے، یہ تیرے منکر نکیر گواہ ہیں، یہ تیرے ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، یہ تیرے پاؤں باتیں کر رہے ہیں، یہ تیری کھال بتا رہی ہے. میں وہاں جا کر سمجھ آئے گی کہ ہوگا کیا. تو ناشکری کرنے والوں کو، کفار کو، شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو ان کا کردار وہاں بتایا جائے گا. نبین الذین کفروا، کافروں کو ہم بتائیں گے تم نے کیا کیا کیا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور شدید ترین، سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے. حاکم کی حیثیت کے ساتھ نافرمانی یا گستاخی کا جرم بدل جاتا ہے. آپ ایک عام آدمی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، جرم صحیح لیکن گزارا ہو جاتا ہے، معافی بھی مل سکتی ہے، سرزنش ہوگی، تنبیہ ہوگی. آپ ایک مجسٹریٹ کو تھپڑ مار دیتے ہیں تو بات بدل جائے. آپ ایک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جج کو تھپڑ مار دیتے ہیں تو بات کچھ سے کچھ، بات تو ایک تھپڑ کی ہے، کہیں سے کہیں چلی جائے گی. آپ پریزیڈنٹ پر جوتا پھینک دیتے ہیں تو پورے ملک کا ادارے آپ کے پیچھے پڑ جائیں.
فرمایا جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو چھوٹی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے، نافرمانی کس کی ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ کس کا حکم توڑ رہا ہوں، سزا اس اعتبار سے ملے گی۔ وَلَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ۔ جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، صحت دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں، بیٹے پوتے قبائل دے دیتے ہیں، زمینیں جائیدادیں دے دیتے ہیں، عارض اکڑ جاتا ہے، میں بنا بجانے منہ ٹیڑھا کر کے رخ پھیر کے چلتا، مخلوق ادھر کھڑی ہو تو وہ ادھر دیکھ کے چلتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جتنی نعمتیں ہیں اتنا زیادہ شکر ادا کرتا، جتنی آسانیاں نے اللہ نے جتنی آسانیاں دی ہیں اتنی زیادہ اطاعت کرتا، جتنے اس کے کرم ہیں اتنا اس کا شکر ادا کرتا، اللہ کے احسانوں سے گردن جھک جاتی، اللہ کے انعامات پہ اللہ کا شکر بجا لاتا، مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کرتا۔ لیکن یہ تو بکھر جاتے ہیں، پھر بگڑ جاتے ہیں، حکومت آ گئی، اقتدار آ گیا، منہ ٹیڑھا کر کے چلتے ہیں، رخ پھیر کے چلتے ہیں، جانا ادھر ہوتا ہے رخ اس طرح کیا۔ فَإِذَا مَسَّ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب پھر پکڑا جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، پھر بڑے لمبے لمبے وظیفے پڑھتا ہے، اس پیر صاحب کو بھی بلا لو، اس مولوی صاحب کو بھی بلا لو، اس کو بھی شرینی دو، اتنی دیگیں پکا دو، اتنے غریبوں میں بانٹ دو، فلاں خانقاہ پر چڑھا۔ ایسے بدبخت ہیں کہ توبہ پھر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر عیش میں آرام میں اللہ کو یاد ہے تو مصیبت آ گئی تو اللہ سے رجوع کر لو، توبہ کرو، معافی میں۔ فرمایا پھر بھی نہیں، پھر بھی ہیلے حوالے، اور وہ دعا اور وہ دعا، اور فلاں کو بلا لو اور فلاں کو بلا لو، وہ دیگ پکا دو اور وہ بانٹ دو۔ پھر میرے حبیب نے سمجھائیے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، بھی جب تمہیں یہ بات پہنچ گئی، تم تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا، تمہیں پتہ چل گیا یہ اللہ کا حکم ہے، ثم کفرتم، پھر تم نے ماننے سے انکار کر دیا، پھر تم نے وہ نہیں مانا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، پھر تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ خود اندازہ کر لو کہ جب آپ تک بات پہنچ گئی، اللہ کا حکم پہنچ گیا، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب پہنچا دی، اس پر عمل کر کے اس کی تفسیر ارشاد فرما کر عملی بھی اور زبانی بھی ساری سنت آپ تک پہنچ گئی، پھر آپ اس کو نہیں مانتے، اب اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح، کبھی سوچا، کبھی خیال کیا؟ اور میرے حبیب نے کہ یہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ ایک بات آپ تک پہنچی یقینی وسائل سے، یقینی ذرائع سے، اصدق الصادقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے پہنچی،
آپ کے خدام نے، علماء حق نے آپ کا پیغام آپ تک پہنچایا، آپ کو علم ہو گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ نے یہ کرنے کا حکم دیا، اس سے پھر آپ اس کو نہیں مانتے، اب اس سے بڑی کون گمراہی ہوگی؟ کس کا تصور کرتے ہو؟ کہتے ہو فلاں کافر، فلاں قوم کافر، فلاں قوم کافر، فلاں کافر۔ تو یار کافر کیا کرتا ہے؟ نہیں مانتا نا تبھی کافر ہے۔ کافر کیوں کافر ہے؟ نہ ماننے سے کافر ہے نا۔ تو جس نے حکم سن کر پھر زبانی کہہ دیا مانتا ہوں، عمل نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ تو فعل تو یہ بھی کافر جیسا ہے نا۔ جیسے ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، یعنی ایسا کام کیا جو کافر کرتا ہے۔ اب یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے کلمہ پڑھنے کو وہ قبول فرما لے، لیکن جب ہم ہر کام میں اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ نافرمانی بتاتی ہے کہ ہمارے کلمے میں کوئی جان نہیں ہے۔ ایک دعویٰ ہے، ایک زبانی بات ہے جو ہم نے کر دی، ورنہ کلمہ تو ہر برائی کے آگے دیوار بن جاتا، ہر نافرمانی کے آگے لا الہ الا اللہ کھڑا ہوتا، ہر گناہ کے آگے محمد الرسول اللہ نظر آتا ہمیں چمکتا۔ اتنی دید دلیری سے کرتے ہو، لوگوں کو قتل کرتے ہو، مال لوٹتے ہو، رشوتیں لیتے ہو، ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کھا جاتے ہو، چھین لیتے ہو، پھر کہتے ہو جی ہم نے کیا کیا؟ فرمایا اس سے بڑی اور گمراہی کیا ہوگی؟ اس سے بڑے کسی جرم کا کیا تصور ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو اپنی عظمت کے دلائل کائنات بسیط میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی۔ کائنات بسیط میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے ستارے، کتنے سیارے فضائے آسمانی میں، جو آسمانی میں سرگرداں ہیں، ہر ستارے، ہر سیارے، سورج چاند سے لے کر ہر ستارے، ہر سیارے کی زمین سے نسبت ہے، تعلق ہے، اس کی شعاعیں آ رہی ہیں، ہر ستارے، ہر سیارے کی گردش سے زمین پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، تخلیقات کے عمل ہو رہے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، چیزیں بگڑ رہی ہیں۔ تمام ان چیزوں کا علم ایک حد تک تمہیں بھی دیں گے تاکہ تمہیں عظمت الہی کا ادراک ہو۔ یہ جو سائنس آج بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے نا، یہ قرآن 1450 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے اس کے بارے ہم تمہیں بتائیں گے، تمہیں ان علوم کی خبر دیں گے، اس لیے کہ تمہیں عظمت الہی کا احساس ہو کہ وہ ہستی کیسی ہے جس نے سب چیزوں کو ان کاموں پہ لگا دیا اور مسلسل ان سے کام کرا رہا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اپنی ذمہ داری میں سستی نہیں کرتی، سب کے نتیجے میں زمین پہ تخلیقات ہوتی ہیں، وہ کس کام آتی ہیں؟ فرمایا خلق لکم ما فی الارض جميعا، اے انسان روئے زمین پہ جو تخلیق ہوتی ہے وہ تیری خدمت کے لیے۔ تو فرمایا بہت ان قریب، اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، قرآن پیش گوئی کر رہا ہے عہد نبوی میں کہ بہت جلد آنے والے زمانے قریب میں ہم ان ستاروں، سیاروں، آفاق کے علوم بھی انسانوں کو دیں گے۔
تو پھر سائنس نے آج کون سا تیر مارا؟ وفی انفسہم، انہیں ایسی ایجادات دیں گی کہ وہ اپنے اندر بھی عجائبات دیکھیں گے۔ آج تو ہم نے مشینوں سے معلوم کر لیا کہ 10 کھرب سیل ہیں ایک بندے کے وجود میں، ایک سیل میں آگے ایٹم کتنے ہیں اب مشین یہ نہیں گن سکتی، پتہ نہیں وہ کتنے ہیں۔ ہماری مشینیں کہتی ہیں ہر سیل میں 10 کھرب سیل ہیں، ہر سیل میں ایک کتاب ہے جس میں اس کی پوری زندگی کا پروگرام لکھا ہوا، 10 کھرب کتابیں ہیں۔ اور یہ تک لکھا ہے کہ اس کا کون سی عمر میں کون سا ایک بال سفید ہوگا، کب 2 ہوں گے، کب 10 ہوں گے، کون سے دانت میں کب تکلیف ہوگی۔ یہ وہ نشانی ہے نا، فرمایا ہمیں نے بہت جلد آفاق میں بھی اپنی عظمت کے دلائل دکھائیں گے، اور ان کے وجود میں بھی جس سے یہ ابھی تک آشنا نہیں ہے وہ بھی انہیں بتائیں گے۔ قرآن آج سے 1450 سال پہلے کہہ رہا ہے۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے پاس اتنے دلائل آ جائیں گے کہ انہیں ماننا پڑے گا کہ جو اللہ فرماتا ہے وہی حق۔ انہیں ماننا پڑے گا کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، انہیں ماننا پڑے گا کہ وہ عظیم ہے، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، فرمایا اللہ کی کیا یہ شان ہی بہت عظیم نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پہ خود گواہ ہے، ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے، ہر ذرے کو خود بنا رہا ہے۔ ذرا سوچو بیٹھ کر، جتنا علم آپ کے پاس ہے، ضروری نہیں ہر بندہ سائنس میں پی ایچ ڈی ہے یا علم سیارگان میں فاضل ہے یا وہ علم اولادات جانتا ہے یا علم طب جانتا ہے یا میڈیکل سائنس جانتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق تو جانتا ہے کہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، نباتات ہیں، جمادات، اتنی مخلوق ہے۔ تو وہ ہستی جو ایک ایک ایٹم جوڑ کر اس مخلوق کو لمحہ لمحہ بنا رہی ہے، اس کی یہی شان کافی نہیں ہے کوئی اس جیسا دوسرا؟ یہ ایک بات تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تم کسی اور دوسرے سے اسے چھوڑ کر امیدیں وابستہ کرو گے۔ اولم یکف بربک، آپ کے پروردگار کی یہ شان کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، ہر ذرہ اس میں جو تبدیلی آتی ہے اللہ خود اس پہ گواہ ہے، خود کرتا ہے۔ فرمایا مصیبت یہ نہیں، مصیبت ایک اور ہے، ان کے غلط نظریات نے، ان کی حلال حرام سے بے پرواہی نے، بے نیازی نے، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرنے سے انہیں قیامت میں شک پیدا ہو۔ گناہ کی یہ بڑی خصوصیت ہے، ہر گناہ ایک حد تک قیامت سے بیزار کرتا ہے۔ یہ ہر گناہ کی خصوصیت ہے، چھوٹا ہو تھوڑی بیزاری پیدا کرتا ہے، زیادہ ہو زیادہ کرتا ہے۔ گناہوں سے بڑھ کر کوئی کفر میں چلا جائے تو پھر وہ انکار کر دیتا ہے، یہ کون سی قیامت کب ہوگی، کون کرے گا، محض کس سے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا ان کا اصل مرض یہ ہے، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، انہیں اللہ کی بارگاہ میں
حاضر ہونے میں شکوک و شبہات ہیں. کیسے ہوگا، پھر کون زندہ کرے گا، پھر کتنی مخلوق گزر چکی، کتنی اور آئے گی، سب مٹی ہو جائیں گے، پھر اس خاک سے بندے بنے. یہ کوئی نہیں سمجھ نہیں آتی. فرمایا یہ گناہوں کی تاریکی ہے، اللہ سے دوری کا اندھیرا ہے، اللہ کے نور کی محرومی سے شعور میں تاریکی آ گئی ہے، اور انہیں قیامت میں شبہ ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. گناہ کا سبب اس کی سزا سے بے خوف ہونا ہوتا ہے. ہم چوری کرتے ہیں، بندوں سے چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ بندے دیکھیں گے، پکڑا جاؤں گا، چالان ہوگا، سزا ہو. نہیں دیکھیں گے تو کچھ نہیں ہو. رشوت لیتے ہیں چھپ چھپا کر، پتہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو یہ کام بگڑ جائے گا. فرمایا بندوں سے تو چھپا جا سکتا ہے، اللہ سے تو چھپنا ممکن نہیں. پھر گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ ذات باری کا انکار پیدا ہے ہی کوئی، ہے ہی کچھ نہیں. عظمت الہی کا ادراک ہو، یہ پتہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ اربوں کی جو کرپشن روز پاکستان میں ہوتی ہے یہ ہو. قیامت پر ایمان ہو، حساب کتاب پر یقین ہو، تو یہ کھربوں کی کرپشن جو روزانہ ہوتی ہے یہ کیسے؟ ان کا یقین متزلزل ہو گیا ہے. انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ حضور حق میں بھی جانا ہے، جواب دہی بھی ہونی ہے. لیکن فرمایا انہیں یہ کہہ دیجئے، یاد رکھو، اللہ جان لو، اچھی طرح سے یاد رکھ لو، انہو بکل شیء محیط، اس نے ہر چیز کو احاطہ کیا، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے. وہ خود دیکھ رہا ہے، خود سن رہا ہے، خود جان رہا ہے. عدالتیں تم سے جرم پوچھتی ہیں، شہادتیں مانگتی ہیں، وہ تم کو جرم بتائے گا اور شہادتیں بھی مہیا کر دے گا، تمہارے گھر سے گواہ کھڑے کر دے گا. اللہ کریم یہ مہربانی کرے، آخرت کے یقین پہ قرآن بہت زور دیتا ہے. قیامت پہ یقین رکھو، قیامت پہ اعتماد کرو. یہ غفلت اور جرم، گناہ، یہ غفلت سب سے بڑا گناہ ہے، باقی گناہوں کا سبب بنتا ہے. یاد الہی سب سے بڑا ہتھیار ہے جو حفاظت کرتا ہے. اللہ کی یاد سے غفلت یہ بنیاد ہے گناہوں کی. ہر گناہ ایک الگ قسم کی تاریکی چھوڑتا ہے، آدمی اس میں اندھا بہرا ہو جاتا ہے، انکار کر بیٹھتا ہے. فرمایا یہ یاد رکھو، اللہ ہر چیز کو، ہر وقت، ہر چیز ہر وقت اس کو محیط ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے. یہاں سورہ حامیم سجدہ ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ. اس سے آگے سورہ شورا شروع ہوتی ہے. یہ سورہ شورا بھی ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی.
مکی اور مدنی صورتوں میں بار عرض کرتا ہوں، بنیادی فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں میں عقائد کی بحث زیادہ ہے، اعمال کی کم ہے۔ مدنی صورتوں میں عقائد کی بحث کم ہے، اعمال کی زیادہ ہے، کیونکہ وہاں کر ایک ریاست بن گئی تھی، اس کا نظام چلنا تھا، تو وہاں زیادہ احکام ملتے ہیں۔ تو یہ بنیادی مکی صورتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات۔ اللہ و رسولہ عالم، ان کا مفہوم کیا ہے یہ اللہ جانے، یا اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ حروف مقطعات اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اگر قرآن کے معانی نبی آتے ہوں تو اس کی تلاوت سے کیفیات قلب پر ضرور آتی۔ ایک تو ثواب کہتے ہیں ملتا ہے، وہ کوئی ثواب کی آج تک ڈیفینیشن کسی نے نہیں بتائی کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ مایا ہے، ٹھوس ہے، وہ پیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، وہ کوئی کپڑا ہے یا مکان ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ قرآن نے جو کافر کو بدلہ ملے گا اور سزا ملے گی اسے بھی ثواب کا ہے۔ حل صبح بر کفار و ما کانوا یفعلون، کافروں کو اور کیا ثواب ہوگا، جو کرتے تھے وہ بھگتیں گے۔ تو قرآن کے نزدیک ثواب بدلے یا اجرت یا اجر کو کہتے ہیں۔ تو اصل ثواب کیا ہے؟ ایک کیفیت دل پر وارد ہو، اللہ کی عظمت کی کیفیت وارد ہو، گناہ سے نفرت کی کیفیت وارد ہو، آخرت سے رغبت کی کیفیت وارد ہو، حق پر قائم ہونے کی کیفیت وارد ہو۔ تو اگر معانی نبی آتے ہوں تو تلاوت قرآن سے یہ کیفیت ضرور دل پہ وارد ہوتی ہے، لہذا تلاوت کرتے رہے۔ معانی آتے ہو تو نور علی نور، اور اچھی بات ہے، تفسیر آتی ہو اور اچھی بات۔ ہر بات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ فرمایا میرے حبیب آپ پر بھی وحی آئی، آپ سے پہلے تمام انبیاء پہ وحی آئی۔ علامہ سیوطی نے بعض انبیاء علیہ السلام کے بارے شمار کیا ہے، ساری بات مجھے شاید صحیح یاد نہ بھی ہو، آج کل دماغ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو جو مجھے یاد پڑتا ہے، آدم علیہ السلام پر 10 مرتبہ وحی آئی، آپ کی عمر مبارک سینکڑوں برسوں میں تھی۔ نوح علیہ السلام بھی تقریباً 1400 سال دنیا میں رہے، 50 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تقریباً 125 برس عمر پائی آپ نے، 48 مرتبہ وحی نازل۔ عیسیٰ علیہ السلام پر آپ کی دنیا میں قیام تھوڑا تھا، پھر آسمانوں پہ تشریف لے کے پھر تشریف لائیں گے، 10 مرتبہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 برسوں میں 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ نزول وحی جب ہوتا تھا تو جسم مبارک کا ذرہ ذرہ لرز اٹھتا تھا، پیشانی مبارک پسینوں سے تر ہو جاتی تھی اور سارا جسم انوارات الہی میں جکڑا جاتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور میری ران پہ سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے
نزول وحی شروع ہو گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. آپ ساڑھنی پہ سوار ہوتے اور نزول وحی شروع ہو جاتا تو ساڑھنی بیٹھ جاتی تھی، اتنا بوجھ پڑتا. تو بعض نے 23,000 مرتبہ لکھا ہے، علامہ سیوطی نے غالباً 24,000 مرتبہ لکھا ہے. اگر 23,000 بھی ہو تو 23 برسوں میں 23,000 بھی ہو تو 1000 مرتبہ سال میں ہوئی. 1000 کو 12 پہ تقسیم کریں، مہینے کی آ جائے گی. 30 پہ کریں تو اس کا مطلب ہے دن میں کئی مرتبہ آپ کو اللہ کریم سے شرف ہم کلامی نصیب ہوتا. وہ سارا کلام مبارک کیا ہے؟ وہ 23-24,000 مرتبہ کی وہی کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس، یہ وہ قرآن کریم ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہی وہ وحی الہی ہے. یہ کتاب حیات ہے، یہ مردوں کو زندہ کرتی ہے، مردہ دلوں کو حیات نو بخشتی ہے، مردہ روحوں کو حیات بخشتی ہے. مرور زمانہ ہماری بدقسمتی، آج تو ہم اسے موت کی دوا سمجھتے ہیں کہ یہ مر رہا ہے، اس کے سرانے قرآن پڑھو جلدی مر جائے گا. یہ مرنے والوں کو زندگی دینے والی کتاب ہے، یہ نظام حیات ہے. فرمایا آپ پر بھی اور انبیاء پر جتنی وحی آئی اس سب کا خلاصہ کیا ہے، سب کا ماحصل کیا، سب کا ایک نتیجہ ہم نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ اللہ العزیز الحکیم. وہ اللہ سب پہ غالب ہے، اس کی عظمت میں کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی دوسرا، اس کے مقابلے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کے حکم میں کے مطابق بات ہوگی، اس کے حکم کے خلاف نہیں ہوگی. وہ غالب ہے، تکڑا ہے، سب سے طاقت والا ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے. اس کی حکمت، اس نے انسانوں کو فرصت دے دی. یہ انسان کی بد نصیبی، ہر گناہ پہ پکڑا جاتا تو پہلے گناہ پہ ہی پکڑا جاتا، شاید مزید گناہ نہ کرتا، فرصت ہی نہ ملتی. اس نے مہلت دے دی، یہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن مہلت دی ہے، بے مہار چھوڑ نہیں دیا. لوٹ کر اس کی بارگاہ میں آنا ہے. وہ تکڑا ہے، وہ غالب ہے، وہ پلٹ لے گا آپ کو، وہ پکڑ کر لے آئے گا. آپ کو جواب دینا ہوگا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین ہے، سب اسی کا ہے. یہ میری زمینیں اس کی ہیں، میری نہیں. یہ میرے بنگلے، فرمایا تیرے نہیں ہیں، میرے. تجھے تو میں کل اٹھا لوں گا، بنگلے خالی رہ جائے. یہ میری اولاد، فرمایا نہیں، یہ میرے بندے ہیں. سب کچھ میرا ہے، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، سب کچھ میرا ہے. تجھے تو میں نے اپنی نیابت دے دی، اتنا تجھے مرتبہ دیا کہ میری چیزیں میری جگہ تو استعمال کر سکتا ہے. میرے سورج سے تو استفادہ کر، میرے چاند سے، میرے سیاروں سے، میری زمین سے، میری کھیتی سے، میرے گھروں سے، میری دولت سے تو استفادہ کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھ، مال میرا ہے، میری منشا کے خلاف نہ کرنا، ورنہ مارا جائے گا. یہ جھوٹ ہے، تو کہتا ہے یہ میری جائیداد ہے، یہ میری وراثت ہے، یہ میری زمینداری ہے، یہ میری ریاست ہے. کچھ نہیں تیرا. تو خود ایک مردہ ہوگا، لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، تجھے دفن کریں یا کہیں پھینک دیں، تو اسے کفن پہنائیں یا نہ پہنائیں. تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں.
لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں سب اسی کا، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں سب اسی کا، وہو العلی العظیم، وہ بہت عالی مرتبہ، بہت عظیم، اس کی شان بہت بلند ہے، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ فرمایا تمام انبیاء پر جو وحی آئی اس کا ماحصل یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے گھر میں ایک مہمان ہے، تجھے اس نے ایک کمرہ بھی دے دیا ہے، بستر بھی دے دیا ہے، کچھ نوکر خدمت کے لیے دے دیے ہیں، کچھ کھانے تیرے لیے بھجوا دی، بدتمیزی نہ کر، بستر کو پھاڑ نہیں، برتن توڑ نہیں، سیدھے سیدھے کھا پی آرام کر اور چلا جا۔ تو اس مہمان سرائے میں چند روز کے لیے ہے، تو یہ بھی میرا، وہ بھی، کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کیا ہے؟ کل دم نکل جائے گا، تجھے کوئی نہیں کہے گا کہ باپ کو غسل دو، کہیں گے میت کو غسل دو، تیرے بیٹے بھی کہیں گے میت کو کفن پہناؤ، یہ نہیں کہیں گے ابا جی کو غسل دو، ابا جی کو کفن، تو ابا جی سے تو بابا جی سے میت بن جائے گا، کیا ہے تیرا؟ کچھ بھی نہیں، سب میرا، تو میری چیزوں کو استعمال کر رہا ہے تو کم از کم تجھے یہ لحاظ تو ہونا چاہیے کہ میری پسند کے مطابق استعمال، جو تجھے سالن کھانے کے لیے دیا ہے تو وہ ڈونگے دیواروں پہ پلٹ دے، جو بستر سونے کے لیے دیا ہے تو اسے آگ لگا دے، تو کمرے توڑ پھوڑ کر آ جائے تو میں تجھ سے پوچھوں گا تو صحیح کہ گھر میرا تھا، نعمتیں میری تھی، تجھے استعمال کو دیا، تو اتنا بدتمیز نکلا کہ کیا کیا تو؟ سادہ سی بات ہے یار، کوئی دین ایسی مشکل بات نہیں ہے، سادہ سی بات ہے، اللہ کریم شعور دے، سمجھ دے، توفیق عمل عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔